اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر طلباء طالبات ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے حصے میں قیامت کا ذکر تھا، تب ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا جب قیامت آئے گی۔ یعنی یہ لوگ سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں، کون لوگ؟ کافر لوگ، کہ قیامت تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، آفٹر ڈیتھ کوئی لائف ہے ہی نہیں، بس جو کچھ بھی ہے یہی اسی دنیا میں ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے اسی دنیا سے ہم نے کرنا ہے۔ تو یہاں پر اس سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور آفٹر ڈیتھ ایک اور لائف ہوگی۔ اب یہاں پر قیامت کیسے آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اسی صورت میں سورہ نبا میں کافر لوگوں کو یا ان لوگوں کو جو ایمان کی حالت میں نہیں ہیں کو اپنی قدرت کاملہ سے بتانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا اظہار کر رہا ہے کہ دیکھیں میرے قدرت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کس طرح سے ہے اور کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ اب یہ آگے آنے والی آیتوں میں وہی چیزیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا پہاڑوں کو زمین کی میخیں نہیں بنایا؟ اب پہاڑیں جو ہے، اب اگر دیکھا جائے تو یہ زمین جو ہے یہ ایسے ہلتی جلتی تھی، ایسے جیسے پانی ہل رہی ہے، پھر اللہ نے حکم فرمایا پہاڑوں کو اور زمین کو حکم فرمایا کہ ایک ہی جگہ پہ سنبھل جا۔ تو زمین جو تھی وہ ایسے پانی کی طرح تیرتی ہوئی، اگر آج یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین بھی پانی کی طرح یوں تیر رہے ہوتے اور ہم ایسے ہی ڈگمگا رہے ہوتے۔ یہ زمین بالکل صاف اور ہموار نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے، اس لیے کہا گیا ہے کہ پہاڑوں کو ہم نے زمین کے لیے میخیں بنا لیا۔ تو جب پہاڑیں آ گئی تو زمین جو تھی وہ ایک جگہ پہ سنبھل گئی، ایک ہی جگہ پہ زمین رک گئی۔ تو یہاں پر ایک قدرت جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں نہیں بنایا؟ اب یہ جو پہاڑیں ہیں اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ نحل میں ہے، چونکہ ہم چاہتے ہیں یہ 10 منٹ کی کلاس آپ لوگوں کے لیے سالوں سال کام کرتا رہے، اور یہ 10 منٹ کی جو کلاس ہے ہم آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ علم جو ہے وہ آپ کے گوشت گزار کرتے چلے آئیں۔ پہاڑوں کا بھی ذکر کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد فرما رہا ہے کہ کیا ہم نے تم کو جوڑا بنا کر نہیں بھیجا؟ کیا ہم نے تمہارے جوڑے نہیں بنائے؟ کیا ہم نے تمہارے جوڑے نہیں بنائے؟ تم کو جوڑا جوڑا بنا کے دنیا میں بھیج دیا، حالانکہ تم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ سورہ بقرہ میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور ایک دن حضرت آدم علیہ السلام جنت الماوا میں آرام فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور دیکھا تو ان کے لیفٹ سائڈ پہ ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، تھوڑا سا گھبرا گئے تو فرمایا تم کون ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا سوال تھا حضرت حوا علیہ السلام سے کہ تم کون ہو؟ تو حضرت
حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ میں لڑکی ہوں. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا یہاں کیا کر رہی ہو؟ حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے آئی ہوں، تمہارے سکون کے لیے. تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے جوڑی دیکھا جائے تو میل اور فیمیل دونوں ہم نے ہر جاندار کو جوڑی بنا کر بھیجا گیا. تو بیسیکلی دیکھا جائے تو عورت جو ہے وہ مرد کے سکون کے لیے ہے. اگر یہ دونوں جوڑی مطلب میل اور فیمیل اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں تو کبھی بھی زندگی میں بگاڑ نہیں آئے گا، کبھی بھی زندگی جو ہے وہ ٹیڑھی میڑھی رستوں پہ آپ کو نہیں لے کے چلے گی. بلکہ جب یہاں تک کہا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون ہو، تم ایک ہے لباس لہن کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو. مرد اور عورت سے مراد یہ نہیں ہے جو آج کل فیک ریلیشن شپ چل رہی ہے، نو اینڈ نیور. مرد اور عورت سے ازواج مطہرۃ، یہاں پر جو ڈیٹیلز ہے قرآن میں ہے کہ تم کو جوڑی بنا کر بھیجا گیا. جوڑی بنا کر بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر میں ایک چیز بتاؤں آپ کو. یہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو، تو حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے آئی ہوں، میں تمہارے سکون کے لیے آئی ہوں. تو یہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حوا علیہ السلام کی طرف بڑھے تو جیسے ہی بڑھے فرشتوں نے ان کا ہاتھ روک لیا کہ نہیں، ایسے نہیں. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہو گئے کیسے پھر؟ تو وہیں پر فرشتوں نے فرمایا کہ یہ ایک پراپر وے سے ہوگا، ایک لیگل وے سے نکاح ہوگا، تب جا کے حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے حلال ہوگی. تو یہ ذہن میں رکھیے آپ لوگ کہ نو اینڈ نیور فیک ریلیشن شپ. جس طرح آج کل بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں کہتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میری دوست ہے، یہ تو سرے سے آیا ہی نہیں ہے. اگر آپ لوگ جوڑی بنا کے آئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال طریقے سے نکاح کے بندھن میں بندھ جاؤ، پھر جو مرضی کرو، کوئی روک ٹوک نہیں. کیوں گناہ کے رستے پہ جا رہے ہو؟ اور ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں آپ لوگوں کو یہاں پر، جب ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح آج کل زمانہ چل رہا ہے فیک ریلیشنز میں، ہم نے تو زنا کی یہ ایک چیز نکالی ہوئی ہے جو میجر چیز ہے، اس کو زنا کہتے ہیں. نہیں، اگر ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، باتوں کا زنا، ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں، کانوں کا زنا، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کا زنا، ایک دوسرے کو ہاتھ ملا رہے ہیں یا ہاتھ سے ٹچ کر رہے ہیں یا ہاتھ سے کچھ دے رہے ہیں، ہاتھوں کا زنا، ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں، پیروں کا زنا. تو ایٹ اے ٹائم ایک لڑکا ایک لڑکی دن میں کتنی بار زنا کرتا ہے؟ صرف یہ ایک میجر چیز نہیں ہے جس کو ہم زنا کے زمرے میں لے کے آتے ہیں، جو میجر چیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ زنا ہو جاتا ہے. نہیں، قرآن فرماتا ہے کہ اگر آپ چل رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، آنکھ سے آنکھوں کا زنا، زبان سے زبان کا زنا، کان سے کانوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، تو اللہ معاف کرے پھر ہمارے اس میں زندگی میں، ہمارے بچوں میں، ہماری میرڈ لائف میں، ہمارے گھریلو ماحول میں کیسی برکتیں ہوں گی، کیسی رحمتیں ہوں گی جب ہم دن میں اتنے سارے زنا جو ہے وہ اکٹھے کرتے آ رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم کو اور ہم نے ہر جاندار کا جوڑا بنا کر بھیجا، تو جوڑی کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بندھن میں بن جاؤ، یعنی حلال.
ایک دوسرے کے لیے حلال کر لو. اور حلال کیسے کریں گے؟ نکاح کے ذریعے سے. یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں کو اور بھی بتاتا چلوں. جب کوئی دو بالغ لڑکا لڑکی، ایک لڑکی کا یہ پیدائشی حق ہے کہ وہ اپنے پیرنٹ سے کہے کہ میں فلاں کے ساتھ نکاح میں بننا چاہتی ہوں، یہ اس لڑکی کا پیدائشی حق ہے. جب ایک بالغ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حلال اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کے درمیان دیوار نہ بنے. اگر وہ دیوار بنتے ہیں اور یہ کل کلا ایک دوسرے کے ساتھ زنا کی اس میں جاتے ہیں، تو اس میں پیرنٹس بھی شریک ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ تمام پیرنٹس، ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کا بچہ، آپ کی بچی بالغ ہو جائے اور وہ آپ سے اپنے پسندیدگی کا اظہار کرے، تو اس میں رکاوٹ نہ بنے پلیز. کیونکہ اگر یہ کل کلا گناہ کرتے ہیں، زنا کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو اس گناہ میں پیرنٹس اور جو انوالو ہوتا ہے وہ برابر کے شریک ہو جاتے ہیں. فوراً ان کا نکاح کر لینا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں، تاکہ وہ ایک دوسرے کو سکون دے سکیں، تاکہ وہ پیرنٹس بھی گناہ سے بچیں اور یہ بچے بھی گناہ سے بچیں.